السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی، اور میں جو اس وقت آپ کو اطلاع دینے جا رہا ہوں، آپ تک بات پہنچانے جا رہا ہوں، وہ اتنی خوفناک ہے کہ میں خود جو ہے وہ ایک طرح سے لرزے کا شکار ہوا ہوں یہ جان کر کے یہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت جو ہے ضمانتی حکومت اس وقت کرنے کیا جا رہی ہے۔ اتنی خوفناک بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ان کا تھوڑا سا پیچھے کریکٹر دیکھ لیں۔ یہ دو اقدامات اتنے خوفناک کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بھی ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ جب لوگوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہو، تو چاہے وہ ایک دکان پہ بھی بیٹھیں، ایک ادارے پہ بھی بیٹھیں، دنیا کے بہترین جو مینجمنٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس کے نیچے لوگ کام کر رہے ہوں۔ وہ ادارہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو لوگوں کے نیچے کام کر رہا ہو، کسی فرد کے۔ وہ پھر ادارہ اپنی شناخت، اپنی حیثیت، اپنا سسٹم کھو بیٹھتا ہے، اور انسان جو اس کے اوپر کوئی فرد جو ہے وہ مسلط ہو، وہ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے فیصلے بھی کرتا ہے جو ادارے کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہیں کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں، وزیر اعظم، صدر، دائیں بائیں مشیر، وزیر بنتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ اس وقت ہمارے ملک کا تقاضا اور ہماری آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں، عوام کی کیا ضرورت ہے، ملک کو کس رستے پہ ڈالنا۔ یہ کہہ رہے تھے مجھے کیا فائدہ ہے، میری بیٹی کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میرا پتر جو ہے وہ اس کو بچے کو کیا فائدہ ہوگا، میں کس طرح اس سے زیادہ پیسے بنا سکتا ہوں کہ میں اگلے الیکشن پھر لڑ کے آ جاؤں، وہ پیسے وہیں سے نکالوں میں۔ یہ ان لوگوں کا یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی جیتنے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، ووٹ کو جو ہے وہ بائی کرنے کے لیے میں پھر اتنے پیسے نکال لوں کہ میں خود بھی آسودہ ہو جاؤں، صدیوں تک کے لیے میری نسلیں بھی مالدار ہو جائیں، اور میں اگلے الیکشن کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی میرے پاس پیسے ہوں، یہیں سے لوٹے کھسوٹے۔ کبھی نہیں سوچتے یہ لوگ کہ اب اگر سوچتے ہوتے تو آج یہ دیکھیں پاکستان غریب سے غریب تر ہوا ہے، اور یہ امیر سے امیر تر ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے سے آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں کہ کون کتنا مالدار تھا، کس کا باپ دادا کتنے پیسے لے کے پاکستان میں آیا تھا، اور آج ان کے پاس کتنے، اور وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اور یہ سب کے سامنے اب یہ بات بتانے کی کیا بار بار میں ریپیٹ کروں۔ اب یہ انہوں نے جو دو سب سے بڑے فیصلے کیے ہیں، وہ حکومت کو یہ کال کو ناکام بنانے اور عمران خان کو شکست دینے کے لیے، وہ پھر اس میں ملک کا بہت بڑا نقصان ہے، بلکہ ملک جو ہے نا وہ تباہی کے دانے پہ تو کھڑا ہے، پھر اس نے گر جانا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے، یہ اپنی ان کی اسیسمنٹ، حالانکہ ابھی تک عمران خان کے بارے میں ساری اسیسمنٹس ان کی غلط ثابت ہوئی، لیکن ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میچیور لوگ نہیں ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ، یہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں، یہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، ان کو زبان پہ کنٹرول نہیں، ان کو یہ نہیں، ان کو وہ نہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے خود درمیان میں سے نکل آؤ۔ کیسے نکلو کہ ابھی تو یہ خود بھی لڑ رہے ہیں نا آپس میں۔ اب مشترکہ فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم جاتے جاتے یا رہتے رہتے ایک کام کر جائیں تو فتح پھر ہماری ہے، اور وہ کیا ہے کہ عمران خان، تحریک انصاف اور پاکستانی اداروں میں اس حد تک کشیدگی پیدا کر دی جائے، ان کو آپس میں اتنا لڑا دیا جائے، اتنی خون ریزی ہو جائے کہ یہ ایک تو اینیمیٹی صدیوں تک قائم رہے درمیان میں عوام اور اداروں میں، اور دوسرا یہ دونوں کمزور ہو جائے، اور پھر ان کی بلیک میلنگ کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جائے، اور یہ پھر دوبارہ حکومت پر اس طریقے سے قابض ہونے کے اہل ہو جائے۔ پولیس کو لڑوایا جائے گا سڑکوں پہ عوام کے ساتھ، ادھر پولیس والوں کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کو کوئی بیچارہ گرتا ہے، تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، عوام کا، پاکستان کا۔ ان کا تو کچھ نہیں جانا، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے فیورٹ پولیس افیسر ہوں گے وہ پیچھے بیٹھ کے کمانڈنگ کر رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تو اس انتظار میں ہوں گے کہ کسی کا سر پھٹے، کوئی بندہ گرے، کوئی یہ ہو کہ پتہ چلے آپس میں ان کی گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ نقصان ہوگا تو پاکستان کا ہوگا، عوام کا ہوگا، عمران خان کا ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میرے اپنے، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں۔
اور اس سے بھی بڑی خوفناک بات، اچھا پھر اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہ احکامات دے رہے ہوتے ہیں پولیس افیسر، وہ زندگی بھر کے لیے کریئر فارغ ہو جاتا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور اب اگلی بار تو وہ عمران خان نے کہہ دیا وہ جیلوں میں بھی جائیں گے۔ جو اس طرح کے غیر قانونی احکامات پر سیاستدانوں کے، ضمانتی سیاستدانوں کے غیر قانونی احکامات پر جو عمل کریں گے پولیس افیسرز، وہ پھر جیلوں میں جائیں گے۔ عمران خان نے یہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا واضح طور پر۔ اگلا جو خوفناک ترین ان کا عمل ہے اس وقت، وہ جو پلاننگ ہے، وہ یہ ہے کہ 245 جو ہے اس کے آئین کی شکل جو ہے اس کی روح سے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے فوج کو بلا لیا جائے سیکیورٹی کے لیے، پارلیمنٹ، دائیں بائیں سڑک، اور اس کے بعد کچھ اس طرح کا کیا جائے، کچھ ایسا جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بندے اپنے اس میں تحریک انصاف میں بھیج کے، یا کوئی کہیں سے کسی طرح سے کوئی اور دوسری سائٹ سے ٹریگر کر کے یا کروا کے، یا کوئی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی ایسی پریشر ڈلوا کے، یہ تجزیہ ہے میرا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے کال آ جائے یا کسی اور ملک سے یا کسی بڑے مالیاتی ادارے سے آ جائے کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو روکیں، یہ تو ملک برباد ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کال کو وہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام آپس میں لڑ پڑے، وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل رہے ملک، یہ ابھی تک آپ نے اگر موب کو کنٹرول نہ کیا تو پھر یہ گیا، پھر کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا تو کسی بھی طریقے سے یہ اب فوج کو مجبور کریں گے کہ وہ عوام پر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے گولی تک، یہ ان کی خواہش ہے کہ اب فوج اگر گولی چلا دے نا عوام پر، یہ میرا تجزیہ ہے کہ گولی اگر چلا دی جائے تو پھر اس سے زیادہ تو مزے آئیں گے نہیں، ادھر مریں گے تحریک انصاف کے لوگ اور ادھر الزام جائے گا، اور کن کے ہاتھوں سے ہوگا؟ پاکستان افواج کی۔ اور اگر یہ ہو گیا تو سمجھیں یہ ہماری پھر الٹیمیٹ فتح ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کو چارہ کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اداروں کو اور عوام کو آپس میں لڑا کے اتنا کیوس اور انارکی پیدا کر دی جائے کہ اس کے بعد ان کے سامنے، کیونکہ یہ کارٹلز ہیں نا، مافیاز ہیں، یہ پھر سٹرونگ ہوتے ہیں جب لا کمزور ہوتا ہے، جب قوانین جو لاگو کرنے والے جو ہیں ادارے وہ کمزور ہوتے ہیں، جب سیکورٹی کے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو کارٹلز اور مافیاز جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب جب یہ پولیس کمزور ہوگی، افواج پاکستان کو عوامی سطح پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، فوج اور عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو فوج تو عوام کے ساتھ ہوتی ہے، اگر عوام کی اکثریت کی وہ محبت کھو بیٹھے تو کمزور ہو گئی نا، اسلحہ چاہے اس کے پاس بڑا ہے، لیکن اگر اس محبت سے محروم ہو جائے تو وہ آدھی سے زیادہ پھر اسلحہ بھی کام نہیں آتا، کیونکہ وہ بڑی سطح پہ جڑی ہوتی ہے، روحانی، جذباتی، خونی سطح پہ فوج اور عوام آپس میں جڑے ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، کسی کا بیٹا فوج میں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا والد ہے، فوج اور عوام کا خونی رشتہ ہوتا ہے، اور یہ اس رشتے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں اپنی افواج پاکستان کی قیادت کو بھی بتا دوں، میں اپنے یہ تحریک انصاف کے لیڈرز کو بھی بتا دوں کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ فوج اور عوام کا خونی رشتہ تباہ کرنے پر اس وقت انہوں نے پوری طور پہ ٹھان لیا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ویڈیو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس میں مشورے دیں، اور دیکھتے رہا کریں لاہور ٹی وی۔ فرحت عباس شاہ کو بہت شکریہ۔